بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے صلہ رحمی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے آپ اس سے بنا کر رکھو، واعف عن من ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے، تمہاری عمر کے اندر برکت اور اضافہ ہو جائے، تو صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگل کے اندر گئے، آپ کا انصاف دیکھیں، صلہ رحمی دیکھیں۔ آپ نے 2 مسواک لیے، ان 2 مسواکوں میں سے ایک مسواک ٹیڑھا تھا، دوسرا مسواک سیدھا تھا۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سیدھا مسواک تھا وہ اپنے ساتھی کو دے دیا۔ صحابہ اکرام اپنی جان قربان کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے اور وہ ٹیڑھا سا مجھے دے دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن صحبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اتنا ایک لمحے کے لیے بھی تم چلے ہو تو اس کا حق ادا کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان، اس کا پڑوسی، وہ پڑوسی نماز کا پڑوسی بھی ہے، گھر کا پڑوسی بھی ہے، آپ کے دفتر کا پڑوسی بھی ہے، وہ آپ سے مطمئن نہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھو۔ مومن وہ ہے کہ جس کا ساتھی اس کے ساتھ مطمئن ہو۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، چونٹی ایک معمولی چیز ہے، عام طور پر کپڑوں پر چڑھ جاتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کپڑے پر چڑھ گئی، آپ نے اس کو جھاڑ دیا۔ تو مسئلہ تو نہیں تھا، دامن ان کا اپنا تھا، تو وہ چونٹی نیچے گری۔ اس نے کہا، اے سلیمان، بڑی عجیب سی بات ہے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، کیا میں اس رب کی مخلوق نہیں ہوں جس رب کے آپ بندے ہو؟ اس کا ازالہ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے تمہاری شکایت کروں۔ فوراً جبریل امین ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، آ کر کہا، اے سلیمان، یہ غلطی اس سے معاف کراؤ، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کل تمہیں عدالت کے اندر پیش کروں گا۔ آج ہم جو ہے ایک دوسرے کے کتنے حقوق غصب کر رہے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا، حضرت، اگر مچھی کو مار دیا جائے تو کیا اس کا حساب ہوگا؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوفیوں بڑے ظالم ہو، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہو، ایک مچھی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ پہلے سیدنا حسین کے شہادت کا حساب تو دے دو۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا خوبصورت محل بنایا، اس کے سامنے ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یار، یہ میرا محل ہے، یہ جھونپڑی جو ہے نا، اس کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اس کو کہو کہ یہاں سے اپنے جھونپڑی اکھاڑ کر لے جائے۔
اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، محل آپ کا ہے، یہ جھوپڑی اس کی مالک میں ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ایک دفعہ جھوپڑی میں وہ بڑھیا چلی گئی کہیں، بادشاہ نے اس جھوپڑی کو توڑ پھوڑ دیا، اس نے جھولی اٹھائی، اللہ پاک کے سامنے آہ بھری، اور روایات کے اندر ایسے آتا ہے کہ ایسی آہ بھری کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس کے مال کو تباہ کر دیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یشاء، اللہ ہر چیز کو عبرت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اللہ والے ہیں جن کا نام احمد بن سکاف ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑوسی کے پاس بھیجا کہ گھر میں جا کر فلاں کام تو کراؤ۔ گھر والے بڑے مزے کے ساتھ گوشت کھا رہے تھے، بچے کو پوچھا ہی نہیں، بچہ روتا ہوا واپس آیا، اس نے کہا کہ اے احمد بن سکاف، آپ کے جو پڑوسی ہیں بڑے عجیب لوگ ہیں، خود گوشت کھا رہے تھے، ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ تو سیدنا احمد بن سکاف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پڑوسی کا دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا کہ یار بچے پر بھی تو رحم کھا لیتے، اس بچے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے، کوئی حق تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو مشکل کے اندر پھنس گئے۔ فرمایا احمد بن سکاف، یہ گوشت اس کے کھانے کے قابل نہیں تھا، 5 دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر والوں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، یہاں تک کہ ہم سب مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ میں جنگل کے اندر گیا ہوں، وہاں مردہ بکری پڑی تھی، اس کا تھوڑا گوشت لے کر آیا ہوں کہ کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اضطرار مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہو، یہ حرام مردہ بکری کا گوشت تھا، اس کو کیسے دیتے؟ تو سیدنا احمد بن سکاف رونے لگے، کہنے لگے ہے اللہ، میرے اوپر میرا کیا حال بنے گا، میرا پڑوسی اس حال میں پہنچ گیا ہے، آج ہم اپنے گھر میں عیش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پڑوسی کس حال کے اندر ہوتا ہے۔ احمد بن سکاف نے کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی کہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ حج کرنے سے یہ بہتر ہے کہ یہ رقم غریب کو دے دی جائے، چنانچہ ان کو رقم دے دی، وہ اللہ اللہ کے اندر لگ گئے، حج پر گئے۔ ایک حاتمی غیب سے آواز آئی کہ اس سال 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے لیکن حج قبول نہیں ہوا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ لوگوں نے حج کیا، قبول نہیں ہوا۔ پھر دوسری ندا آئی، احمد سکاف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا۔ اب اس بندے کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ احمد سکاف کی کون سی نیکی ایسی ہے، وہ طلب کے اندر آیا، آ کے پوچھا، انہوں نے کہا اور تو میری کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے پڑوسی پر رحم کھایا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جتنی مخلوق ہے ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا خاندان ہے، اگر آپ اپنے پڑوسی پر، اپنے رشتہ دار پر، اپنے کسی تعلق والے پر خرچ کرو گے، یہ براہ راست اللہ پر خرچ کرو گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا لوگوں میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ کہیں گے اللہ آپ تو کھانے پینے سے پاک تھے، فرمایا میری مخلوق میرے عیال نہیں تھے، اگر کوئی اس کو کھلاتا وہ براہ راست مجھے کھلاتا۔ تو عزیز دوستو، خلاصہ کلام کیا ہوا، آپ کا پیغام کیا ہے آج کے درس کا؟ آج کے درس کا پیغام یہ ہے، ہر بندے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو اگر اللہ کے مقبول بندہ بننا چاہتے ہو۔ سیدنا مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کا خلاصہ بتا دوں، اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول کو اطاعت سے راضی کرو، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ اطاعت، عبادت، اطاعت اور خدمت، یہ 3 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو عزیز دوستو، خدمت خلق کو اپنے ایمان کا جز بناؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار
یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے رحمان اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، اے غفور اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، مشکلات کو آسان فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ذات ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو ان کی تمنائیں، اے اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ اپنی چاہت کو ہمارے اوپر کھول دے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب تو آپ راضی ہو جائیں۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔